آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے ایک موصوف کی پوسٹ پر نظر پڑی جو کچھ یوں تھی کہ عورت صرف تب عورت کہلانے کے قابل ہے اگر وہ بغیر کسی لالچ کے آپ کے ساتھ ہے، ورنہ وہ عورت نہیں طوائف ہے۔ ایک ہفتہ گزر گیا مگر نہ جانے کیوں یہ بات میں بھول نہیں پایا۔ ایک بہت وسیع موضوع ہے اور شاید میری ناقص عقل اور قلیل الفاظ اس موضوع کو پوری طرح بیان بھی نہ کر سکیں۔ یہ الفاظ جس نے بھی پوسٹ کیے تو سب سے پہلے میرے بھائی آپ لوگ لکیر کے فقیر نہ بنا کریں۔ کچھ کاپی پیسٹ کرنے سے پہلے ایک نظر غور کر لیا کریں کہ کیا الفاظ لکھے ہیں اور کس کے بارے میں لکھے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ الفاظ یا اس طرح کی جتنی بھی پوسٹ جو بھی لوگ کرتے ہیں اگر وہ کچھ اچھا نہیں لکھ سکتے تو صرف عورت کے موضوع پہ جو دل چاہا لکھ کے اپنی پست ذہنیت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ نہ کریں۔ اب آتے ہیں عورت کے موضوع پہ۔ عورت وہ ذات ہے جس کے کاندھوں پہ نہیں، جس کے ہاتھوں میں بھی نہیں، بلکہ جس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھ دی۔ عورت ذات کو ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزت دی، مرتبہ دیا اور اعلیٰ مقام دیا۔ آپ جیسے 2 دن کے عاشق 4 دن محبت کر کے کیسے عورت کے لیے اتنے گرے ہوئے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں؟ جہاں تک بات ہے کہ عورت میں لالچ ہے تو ذرا واضح کریں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر کی بہن بیٹی کا ہاتھ کسی ایسے مرد کے ہاتھ میں دینا چاہیں گے جو اس کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہ ہو معاشی طور پہ۔ جب آپ ایسا نہیں چاہتے تو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ اچھی زندگی کی خواہش ہر عورت کا حق ہے، اور اگر کوئی اسے یہ حق نہیں دے سکتا اور وہ آپ کا ساتھ نبھانے سے انکار کر رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب دنیا کی ہر عورت طوائف بن گئی ہے۔ اپنی سوچ کو وسیع کریں، اپنے الفاظ کو بہتر کریں تاکہ آپ کو پڑھنے والے آپ سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمارے الفاظ ہی ہماری پہچان ہوتے ہیں اور ہماری تربیت اور وقار کی نشاندہی کرتے ہیں۔ عزت کریں اور عزت کروائیں۔ شکریہ۔